अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान की सियासत में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ऑपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत के अंदर बैठा एक ताकतवर वजीर खुद खड़ा होकर कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका। अब जरा अगला मंजर देखिए। उसी हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें आजाद कश्मीर के इंतखाबात में एक दूसरे पर इलेक्शन चोरी करने, फॉर्म 47 बनाने और मैंडेट लूटने के इल्जामात लगा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने आजाद कश्मीर इलेक्शन के तनाजुर में नून लीगी रहनुमाओं को अल्टीमेटम दे दिया कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक बयान जिसने हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। 30 जुलाई इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट, स्टेज पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद थे। फिर एक ऐसा जुमला बोला गया जिसने सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों को भी हैरान कर दिया। पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये कोई टॉक शो नहीं था, ये कोई सियासी जलसा नहीं था, ये हुकूमत के शायद सबसे ताकतवर वजीर का एतराफ था। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको एक साल बैठे। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। पहले दिफा फिर बगावत। इब्तिदा में नून लीग के वुज़रा मैदान में आए और डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। कहा गया कि मोहसिन नकवी के बयान का मतलब गलत लिया गया। वो सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे थे, मुल्क के इंतजामी ढांचे की बात थी, सिस्टम के खात्मे की नहीं। इस सिस्टम को बेहतरी के लिए अगर उन्होंने की है तो बड़ी एक नेक नीति से की है, और इसको सिस्टम को डीरेल करने से जोड़ना। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए और उसमें ताकि एक सर्विस डिलीवरी को और गवर्नेंस की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको एड्रेस किया जाए ताकि चीज़ें मैनेज हों बेहतर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस के हवाले से, इवन पॉलिटिकली। सबसे पहले पीपल्स पार्टी मैदान में उतरी और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब ने कहा कि अगर निज़ाम नाकाम है तो वजीर दाखिला इस्तीफा दें। ये बयान सिर्फ तनकीद नहीं था, ये बराए रास्त जिम्मेदारी तय करने की कोशिश थी। फिर नून लीग भी खामोश ना रही और वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने नाम लिए बगैर तंज किया कि जरदारी साहब के बरखुरदार फरमा रहे थे कि सिस्टम खराब है, चल नहीं सकता। आपने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया है, आपको अब पता चला है कि सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा ने भी कुछ इस तरह से गुफ्तगू करते हुए कि सिस्टम में इतनी तेजी से तरक्की करके आप ऊपर चले गए और इसी सिस्टम को नाकाम कह रहे हैं। जो कुछ आपको सौंपा गया वो तबाही और बर्बादी का शाहकार है। जरदारी साहब के जो एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। जिस सिस्टम में इतनी तेजी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए उसी सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं। जो कुछ आपको सौंपा गया है सिस्टम का हिस्सा वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है। फिर मैदान में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आए और यहां से कहानी मजीद दिलचस्प हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बात में वजन जरूर है, लेकिन अगर वाकई तब्दीली लानी थी तो आगाज वजारत दाखिला से होना चाहिए था। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान, पीसीबी और वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और फिर वो जुमला आया जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। अगर वाकई सिस्टम नाकाम हो चुका तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। यही बात पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने भी कुछ यूं कही कि अगर बिल्डिंग का आर्किटेक्ट ही कह दे कि ये इमारत गिरने वाली है तो फिर उसके बाद कोई बहस रह नहीं जाती। स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई मेरा लंबे चौड़े जवाब देनी है, वो ये अगर शिकायत कर रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें घर चले जाना चाहिए। जब बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कह देना कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो वो फिर उससे आगे बहस रह को नहीं जाती। ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं था, हुकूमत के अंदर से हुकूमत पर फर्द जुर्म थी। और फिर आ गया आजाद कश्मीर इलेक्शन। अब सवाल पैदा होता है ये सारी बहस आजाद कश्मीर से कैसे जुड़ती है? जवाब है इंतखाबात। दूसरे मरहले में नून लीग ने 14 नशिस्तें जीतकर तीसरे मरहले से पहले ही सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर लिया।
यानी सियासी तौर पर नून लीग ने बाजी तकरीबन जीत ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तीसरे मरहले में 6 रोज बाकी हैं और बात फॉर्म 47 प्लस से होती हुई उल्टी गिनती तक पहुंच गई है। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया कश्मीर के इंतखाबात में। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। जरा गौर से सुने, टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू। टिक टॉक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि महाजरीन की नशिस्तों पर सूबाई हुकूमतें असरअंदाज होती हैं। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस पर बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। एक तरफ नून लीग पर तनकीद करें और साथ भी बैठे रहें, ये मुनासिब नहीं। बड़ी पोजीशन को लेनी चाहिए। एक तरफ हम इन पे तनकीद भी करें, हम इन पे सारा, फिर हम इनके साथ भी बैठे रहें, ये मुनासिब नहीं होता। दूसरी तरफ वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी के धांधली का शोर मचाने पर कहा कि इनको मीरपुर इंतखाबात में मालूम हुआ कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। धांधली का तूफान उठाया गया, लेकिन जब सबूत मांगे तो 13 हलकों में धांधली से 4 पर आ गए, फिर 4 से 2 पर आ गए। जैसे ही मीरपुर के इलेक्शन में उन्हें ये मालूम पड़ा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। और उसके बाद जब उनसे सबूत मांगे तो फिर 13 हलकों में धांधली से 4 पे आ गए। जब मजीद एविडेंस मांगी तो 4 से 2 पे आ गए। आखिर सबूत कहाँ है? पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा का कहना है कि अगर हमारा मैंडेट जाली है तो फिर सदर पाकिस्तान भी इखलाकी जुर्रत दिखाएं, इस्तीफा दें। कि उनके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। और अब जरा पूरी तस्वीर एक साथ देखिए। एक तरफ वफाकी वजीर दाखिला कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका, दूसरी तरफ हुकूमत के 2 बड़े इत्तेहादी एक दूसरे पर इलेक्शन चोरी करने के इल्जामात लगा रहे हैं। तीसरी तरफ इक्तदार के अंदर बैठे वुज़रा अपने ही साथी वजीर को जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज असल खबर आज़ाद कश्मीर के नताइज नहीं, असल खबर यह है कि इक्तदार के अंदर पहली मर्तबा दरारें इतनी वाज़े दिखाई दे रही हैं कि उन्हें छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन शायद सिर्फ एक इंतखाब नहीं था, ये उस सियासी इत्तेहाद का स्ट्रेस टेस्ट था। इस टेस्ट ने एक सवाल छोड़ दिया है, अगर हुकूमत के अंदर बैठे लोग खुद निज़ाम पर मुत्तफिक नहीं तो फिर मुल्क किस सिमत जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, ये बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है आपके चेयरमैन का, और जब वो ये कहते हैं कि टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नून लीग को, तो इससे क्या अखज़ किया जाए, क्या समझा जाए? जो पार्टी तमाम वो हुकूमती इक़दामात की इनेबलर का एक परसेप्शन जो है वो बना रहा, क्या वो जाके वफाक में ऑपोजिशन में बैठेगी? देखें जी, ये तो पार्टी अभी फैसला करेगी। बिलावल साहब ने स्पीच की है वहां पे जलसे में, बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है। और इसके साथ देखो 3 बातें बिलावल साहब ने की है। सबसे पहले तो कश्मीर के हालात पे ट्रुथ कमीशन बनाने की बात की है, जो वहां की असेंबली ने मंजूर किया। कश्मीर इस वक्त सबसे आपका लहूलुहान कश्मीर है। कश्मीर के हालात बड़ा सेंसिटिव एक खित्ता है। मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल जमातों को इस पे गौर फौज करना चाहिए बैठ के, और इसका कोई हल निकालें। जो बिलावल साहब ने हल दिया है, इससे बेहतर अगर किसी पास हल है तो वो सामने ले आए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो लोग धांधली से तंग हैं, मैं तमाम पॉलिटिकल जमातों की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। मैं पीटीआई के जो सीजनड और समझदार लोग हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ कि 1 पॉइंट एजेंडे पे जो धांधली से जो तंग लोग हैं वो आ जाएं और बैठ के हम इसका कोई हल निकालें, इसके ऊपर रिफॉर्म्स करें। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है बहुत जरूरी हैं, और इसकी सदेबाब करें हम, ये क्यों धांधली होती है, ब्यूरोक्रेसी का रोल इसमें क्यों धांधली ज्यादा होता है, जुडिशरी का रोल क्यों नेगेटिव है, ये सारी चीजें डिबेट होनी चाहिए। बिलावल साहब ने काम इसके ऊपर बैठ के बात करी है। तीसरी बात जो उल्टी गिनती वाली आप की है, क्योंकि नून लीग ने, सच्ची बात है हम उनके इत्तेहादी हैं, ट्रेनिंग बेंचेस में हैं, लेकिन जो उन्होंने इससे पहले जीबी में हमारे साथ किया और उसके बाद ठीक है उन्होंने हमें हुकूमत का मौका दिया और हमें वोट भी दिया, लेकिन अब जो कश्मीर में वादा था कि कश्मीर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो जीबी में हुआ, लेकिन कश्मीर में तो उससे बढ़कर हुआ। कश्मीर में तो कत्लो गारत तक बात चली गई, हमारे वर्कर शहीद हो गए। जिस पार्टी के वर्कर शहीद हो जाए उसका लीडरशिप के ऊपर बड़ा इम्तिहान आ जाता है। लीडरशिप को फिर बैठ के फैसला करना पड़ता है। देखे ना, जिनकी जानें गई हैं, एक जान भी चली जाए
تو اس کا تو پھر امتحان قیادت کو لینا بھی پڑتا ہے, دینا بھی پڑتا ہے. پر جج صاحب رانا ثناءاللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ تو ان کے پاس اب ثبوت ہے, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہمیں بھی بتانا ہوگا کہ ایک تو آپ یہ جو 3 سیٹیں آپ لوگ جیتے ہیں اب اس مرحلے میں وہ کیسے جیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر سارا کیوس کریٹ کیا گیا, خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلایا گیا, آپ لوگ کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے. اگر رانا صاحب کے پاس ثبوت ہے تو بالکل وہ لے آئیں, اور ہم ویلکم کریں گے ان کے ثبوتوں کو, اور ان کا حق بنتا ہے, وہ گورنمنٹ ہے. ابھی تک تو ان کو ثبوت لے آنے چاہیے تھے, ثبوت کیوں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ لائیں, ثبوت لا کے ہمارے سامنے رکھیں, میڈیا کو دکھائیں, موسٹ ویلکم. جھوٹوں سے ثبوت نہیں بنتے, جھوٹ بولنے سے ثبوت نہیں بنتے. ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں, اس کا حساب دینا پڑے گا ان کو. اگر پیپل پارٹی اب سی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ان اپنے ورکروں کے قاتلوں کے ساتھ کس حد تک چلنا ہے, یہ اب فیصلہ تو وقت کرے گا, یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا قائم مقام صدر ہو, اسپیکر آزاد کشمیر ہو, وہ ووٹ کاسٹ کرنے جائے اور اس کے اوپر حملہ ہو جائے, لوگ اس کو زدو کو کریں. کیا سیکیورٹی تھی, کیا تھا؟ ہمیں فیزز کے اندر الیکشن کروایا گیا. الٹا آپ سے سوال کر رہی ہے نون لیگ کہ وہاں پر حکومت آپ کی ہے, سارا انتظامیہ آپ کے انڈر ہے, پولنگ کے حوالے سے سارا چیز آپ کے انڈر ہے, تو آپ کس پر الزام دھاندلی کے لگا رہے؟ دھاندلی کیسے ہوئی پھر؟ دیکھیں ہمارا حکومت نہیں ہے, حکومت ہوتی ہے بیوروکریسی کی. چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہوتے ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہیں. تو وہ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں بھی تو پیپلز پارٹی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی ہے, وہ بھی وفاق کی علامت ہے, وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں, تو پھر سندھ میں بھی تو آپ الیکشن جیتتے ہیں. دیکھیں بلاول صاحب نے جو اسمبلی میں سپیچ کی ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جو دوسرے صوبوں کو رائٹ ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو بھی اسمبلی میں رائٹ ملے. کشمیر کے لوگ بھی اتنے ہی بااختیار ہو جتنے پنجاب کے لوگ بااختیار ہیں. جتنا پنجاب کا کشمیری فیملیاں بااختیار ہیں, اتنے کشمیر کے کشمیریوں کو بھی بااختیار بننے دیں. پنجاب کے کشمیری تو سارے سسٹم کو لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کے کشمیریوں کو آپ زوال پذیر کرتے جا رہے ہیں, وہ حق مانگے تو آپ ان کو مارتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر جو انصاف ہونا چاہیے نا, یہ تو نہیں ہے کہ لاہور کا کشمیری اور میرپور کا اور مظفر آباد کا اور راولہ کوٹ کا کشمیری کے ساتھ اور سلوک ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو رول آف لا, سب کو فری اینڈ فیئر الیکشن, اور سب کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے. اب جب الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے پھر الیکشن کمیشن با اختیار ہوتا ہے, پھر وہاں پرائم منسٹر ڈے ٹو ڈے افیئر چلاتا ہے, لیکن اس کی لا اینڈ آرڈر میں کوئی نہیں سنتا. یہ حقیقت ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اور پھر آپ یہ بتائیں آزاد کشمیر کی تو آلریڈی بیچارے اتنے پاورفل تو نہیں ہوتا جتنا چیف منسٹر پنجاب یا چیف منسٹر سندھ یا چیف منسٹر بلوچستان یا کے پی کے والا بااختیار ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل کوئی اختیار نہیں ہوتا ان کا. جب الیکشن کا اعلان ہو جائے کوئی اختیار نہیں ہوتا ان کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چند صاحب, ہم نے ویسے دیکھا کہ بلاول صاحب کی بڑی ایک اگریسو کیمپیننگ رہی ہے, گلگت بلتستان میں بھی پہلے, اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی, لیکن نون لیگ آپ کو تانا دے رہی ہے کہ لوگوں نے جو ووٹ ہے وہ کارکردگی کو دیا, وہ خدمت کو دیا, اور وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں وہ مان رہے ہیں کہ آپ کی اچھی کیمپین تھی تو اس کے رزلٹس بھی آپ کو فیور کر رہے تھے. اگر کارکردگی کو ووٹ ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائیں نا, کوئی اچھا نظام لے کے. لوگ پتہ بلدیاتی نظام سے کیوں بھاگ رہے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن اتنا پاپولر وہ ہیں, اتنی ڈیولپمنٹ وہ کر رہے ہیں. اور آج جو مطلب ہے اس وقت پنجاب میں جو بارشوں کے بعد جو حالات ہوئے ہیں, جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ و برباد ہو گیا ہے, آپ نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فنڈز بھی کاٹ کے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دے دیے ہیں. اور آج بیوروکریسی پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے M&R فنڈ ہی ان کے 50% آپ نے کاٹ لیے ہیں. سارا پنجاب تو ڈوبا ہوا ہے اس وقت پانی میں, زراعت تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو کیا بات کرتے ہیں, کہاں کا آپ مطلب آپ کہیں گے کہ آپ معاملات ٹھیک آپ کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ برداشت, تحمل اور تھوڑی رواداری کا مظاہرہ کریں, اور بیانات اگر اور الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بے بنیاد الزامات ہیں جن کے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد بھی آپ کو دینے چاہیے تھے. دیکھیں ہم نے الزام لگایا, ہم نے لطیف اکبر کے حلقے کا الزام لگایا, آپ نے ہمارا بندہ قتل کیا, آپ نے بازل لکھوی کے 3 حلقوں کے, ہم نے جو آپ 3 یونٹ کونسل کے آپ نے الیکشن 1 بجے تک سامان نہیں گیا, یہ پوچھ لیں بے شک. ہم نے تقریباً 20 کمپلینٹس کی ہیں, الیکشن کمیشن نے ہمیں کمپلینٹس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا.
20 कंप्लेंट्स हमारी 12 बजे तक थी। फिर मीरपुर के इलेक्शन में जो ठप्पे लगे, 97% कास्टिंग कहां पे होती है, ये रिकॉर्ड उठाकर देख ले। 80%, 85%, 90%, 97%, इतनी कास्टिंग तो नहीं होती ना, पूरी दुनिया में नहीं होती। कहाँ का मॉडल है? एक तरफ वहां कश्मीर लहू, एक तरफ बाइकाट करके लोग बैठे हैं, और आप कहें कि 97% कास्टिंग हो गई है। ये कहाँ का? इंजेक्शनों से कास्टिंग हो सकती है। आपने पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाए हल्कों में, जेन्युइन कास्टिंग 25 से 30% हुई है। तो ये तो पीपल्स पार्टी ने आपके इलेक्शन को एक कंधा दिया है, आपके निजाम को, आपके इलेक्शन को, कि हम दुनिया के सामने कहे कि पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को ये सिला दिया कि हमारे बंदे कत्ल करने शुरू कर दिए, हमारी सीटें छीन ली। चंद साहब, एक 2024 में एक वो टेम्पलेट तो सेट हो गई है, पर उसी के तहत जो है वो फिर आगे भी चीजें चलनी थी, ये आप लोग फोर्सी नहीं कर रहे थे उस वक्त भी? अल्लाह की लाठी पे आवाज है। फिर अभी तो आपके कैबिनेट मेंबर कह रहे हैं कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, फिर टेम्पलेट तो नई टेम्पलेट भी आ जाती है ना। तो आपको लग रहा है कि अब नई टेम्पलेट के लिए आप दोनों पार्टीज की फिर क्या पोजीशन होगी उस नई टेम्पलेट में? आप लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हम तो आइन के साथ खड़े होंगे। इनका पता नहीं कि ये कहां तक कंप्रोमाइज करते हैं। पहले बड़े भाई को हटा के छोटे भाई, ये तो पुराना राजनीति का दौर। राजनीति फिल्म देख लें और PMLN की सियासत देख लें। चंद साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब जो है वो जो बयानात दे रहे हैं, और बड़े वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि आप लोग ज्यादा उनको जोश में लाने वाले बयानात और उनको गलत मालूमात दे रहे हैं, कि वो बयानात दे देते हैं, उसके बाद शाम में फिर उनको बयानात से पीछे हटना पड़ता है। अब देखें, ये अब इसका मैं उनको क्या जवाब दूं? किसी आप रीजनेबल बंदे की बात करें तो मैं उसको जवाब दूं। वजीर इत्तलात हैं। नहीं, मैं वो उनका जवाब, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी क्या हैसियत है, वो तो मैं उनको जवाब, उनकी बात का मैं जवाब नहीं देता। हाँ, कुछ मिनिस्टर साहबा ने, जब मियां साहब ने बात की है, राणा साहब ने बात की है, तो उनकी बात का मैं जवाब जरूर दूंगा। लेकिन जो मांगे तांगे की मखसूस ड्यूटीज के लिए लाई जाती हैं सीटें हैं, उनके लिए क्या मतलब है? आप जो सियासत में अपने मिशन के लिए कुछ आए हैं लोग, उनको जवाब नहीं देना बनता हो। अच्छा चंद साहब, मैं राणा साहब की एक और बात कोट करना चाहूंगी। वो राणा साहब तो बाकायदा कह रहे हैं कि जी उनको पूरी उम्मीद है कि ये अभी 6-3 की वो सीटों का पूरा तनासब बता रहे हैं। वो पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके थे, उनकी मैथ्स बड़ी सर्टन है। वो आगे भी बता रहे हैं कि ये जी 5-4 भी हो सकता है, 6-3 का भी है, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आपकी जो सीटें उसमें से भी एक सीट जो है वो डाउटफुल है पीपल्स पार्टी LA27 के भी हवाले से। देखिए, हम सामना करेंगे। हम तो ये कहते हैं ये सारा निजाम ही डाउटफुल हो गया है। फॉर्म 47 के वजात करें, उसका जवाब दें। हमारे सीटों को क्या छीनेंगे वो? इनकी मुझे 11 सीटों से ज्यादा कुछ सीटें गिन के दिखा दें, फिर हम उनकी सीटों की बात कर लेंगे। कश्मीर तो बहाना है, निशाना तो कोई और है ना। अच्छा, बट चंद साहब ये जरूर बताएं कि अब क्या होगा, बात जो है वो किस तरफ जाएगी? आपने कहा कि CEC में अब फैसला होगा, तो अब अपने जो एक पूरी परसेप्शन एक बन चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो है, और आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, वो खुद भी कह रही है कि ये नूरा कुश्ती है, ये दोनों जमातें एक साथ हैं, ये ऑपोजिशन में आके नहीं बैठेंगे। मैं तो PTI की नूरा कुश्ती कहूंगा कि उनके जो लीडर्स हैं, मैं जानता हूं उनको, क्योंकि मैं PTI में रहा हूं थोड़ी देर, तो मैं जानता हूं कि ये जो लोग हैं ये तो खुद कंप्रोमाइज्ड हैं। ये पता नहीं किसके कहने, किसके साथ कंप्रोमाइज है। जुडिशल कमीशन में नहीं बैठते, कमेटी सिस्टम से भाग जाते हैं, कश्मीर इलेक्शन से भाग जाते हैं। किसके लिए इस मुल्क में वो सियासत कर रहे हैं? किस निजाम के लिए वो लड़ रहे हैं? किस जरिए लड़ेंगे? पार्लियामान के जरिए लड़ेंगे या कोई और इनकलाब लाने की तैयारी कर रहे हैं? कैसे इनकलाब लाएंगे? उनकी कोई समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूं आजाद कश्मीर में जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, तो PTI का फैसला फिर दुरुस्त नहीं था? नहीं, अगर PTI होती तो शायद बेहतर इलेक्शन, मजीद बेहतर होता। जब 2-3 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही होती हैं तो फिर धांधली इतनी आसान नहीं होती, फिर सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक पोलिंग पे 2 एजेंट हो, 4 एजेंट हो तो और होता है, अगर 8 एजेंट खड़े हो तो फिर इतना आसान नहीं होता। PTI ने गलत फैसला 2024 में हुआ है सर। अभी आप फॉर्म 47 कह रहे थे, कितना ही नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी को चंद साहब नून लीग का साथ देने में? देखिए, पॉलिटिकली तो हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग तो हमें ये ताना देते हैं, आवाज़ खल्क है कि आप इस निजाम को, हमने जो सहारा दिया हुआ है,
لیکن ہم نے اس ملک کو چلانے کے لیے، ہم نے اس ملک کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے، ہم نے اس نظام کو چلانے کے لیے، کوئی شہید ذوالفقار بھٹو نے آئین دیا تھا، ہم اس آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ اس نظام کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اور آپشن بڑے محدود ہیں، اگر آپشن ہوتے تو شاید ہم کہیں اور بھی سوچتے، لیکن پی ٹی آئی کی اس ناقص سیاست نے ہمارے پاس اور پولیٹیکل جماعتوں کی ناقص پالیسیوں نے بہت آپشن محدود کر لیے ہیں سیاست میں۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں آپشن اگر زیادہ ہو، آپشن کریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ہم تو اپرچونٹیز ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپشن کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ اپرچونٹیز کدھر سے آئیں گی؟ سسٹم تو کولیپس ہو چکا ہے چند صاحب۔ علینا ایک منٹ، اگر جی بی میں اور کشمیر میں بلاول بھرپور سیاست نہ کرتا، نہ کمپین کرتا، کیا وہاں کے الیکشن کو کوئی آج ڈسکس کر رہا ہوتا؟ میں نے تو آپ ویسے ہی کہا کہ اگریسو کیمپین کی ہے انہوں نے گلگت بلتستان میں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اب جو کولیپس سسٹم کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ کیبنٹ کا ان کا ایشو ہے۔ سر میں نہیں کہہ رہی، نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں، نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں سسٹم، نقوی صاحب کی بات میں وزن ہے، اس کا وزیر اعظم صاحب کو جواب دینا چاہیے، تو یہاں میرے خیال کیبنٹ کو ریزائن کر جانا چاہیے۔ اب ایک کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یا وزیر ریزائن کریں گے یا کیبنٹ ریزائن کرے گی۔ سسٹم تو انہوں نے کہہ دیا کولیپس ہے، کیبنٹ کا ایک طاقتور ترین جس کو رانا ثناءاللہ صاحب زرداری صاحب کے دوسرے برخوردار کہہ رہے ہیں۔ ایک ہے اس سسٹم کا آرکیٹیکٹ محسن نقوی، یہ سارے سسٹم کا آرکیٹیکٹ جتنے ان میں سے ون آف دیم ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ محسن نقوی ہے، نگران وزیر اعلیٰ رہا ہے، اور اس نظام کو آج تک اس نئے تک پہنچانے میں آرکیٹیکٹ وہ بھی ایک آرکیٹیکٹ ہے۔ اگر آرکیٹیکٹ کہہ دے کہ بلڈنگ گر رہی ہے تو پھر اس بلڈنگ کے باسیوں کو فوراً باہر نکل کے ڈیمالش کرنا چاہیے اور نئی بلڈنگ بنانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ چند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ اگر بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ یہ کہہ دے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو بلڈنگ کے باسیوں کو متبادل ارینجمنٹ پر پھر غور کرنا چاہیے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور میں آپ سے 5 اگست کی تیاری کے بھی حوالے سے ضرور پوچھوں گی، لیکن گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مظفر آباد کے آج الیکشنز کے بعد، جو گزشتہ روز الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد کا جو آج سینیریو نظر آ رہا ہے، 2 مرحلے ہو چکے ہیں شیخ صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے نظر آ رہی ہے، فارم 47 پلس تک کے اب جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، نعرہ لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو کیا اپنے اس 8 فروری کے الیکشن والے موقف کی جیت سمجھتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پہلے ہم نے یہ نقطہ اٹھایا، ہم اس کا شکار ہوئے، ہماری 180 سیٹیں جو ہیں وہ لے کے، اور ان لوگوں کو 18 سیٹوں والی پارٹیوں کو حکومتیں دے دی گئیں، اور بڑی بے شرمی سے یہ لوگ اس ڈاکے کو، مینڈیٹ کے ڈاکے کو جو ہے یہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اس پہ بڑی بڑی تقریریں کرتے رہے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہو۔ انہوں نے بالکل بے شرمی کے ساتھ اس چیز کو ڈیفینڈ کیا اور مسلسل کیا۔ آج جس وقت یہ آپس میں ہی چوری چکاری میں مصروف ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کشمیری عوام کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، ٹرن آؤٹ بتاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ دکھا رہے ہیں، یہ ٹرن آؤٹ بھی انہوں نے اپنے سے ہی کچھ آگے پیچھے کیا ہے۔ وہ کسی حلقے میں تو راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے 130%۔ ہاں، دیکھ لو ذرا تسی، یہ جو آپس کی ان کی چوری چکاری اور یہ آپس کے الزامات ہیں، یہ ان کی اصل حیثیت جو ہے وہ دکھا دی ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دنیا، گو کہ یہ چہرہ دنیا کو ہم کئی سالوں سے دکھا رہے ہیں، مگر اب یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابھی بھی منافقت کی حد یہ ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے نون لیگ کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں، خواجہ آصف کے بارے میں، مگر پھر بھی حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت سے علیحدہ نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں تو وہ آپ کو بھی تو آفر کر رہے ہیں، پر وہ آپ کو بھی تو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اگر ان کے ہاں میں ہاں ملائیں یا ان کے ہاتھ کی آفر کو جو ہے وہ آپ قبول کریں تو اس کے بعد وہ پھر آگے شاید معاملات بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد، سر وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔
دیکھیں وفاق کی الٹی گنتی کا بلاول سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. وفاق کی الٹی گنتی جو ہے وہ تو نقوی صاحب کے بیان کے بعد دونوں کی گنتیاں لوگ کہتے ہیں شروع ہوئی کھڑی ہیں, ان کی بھی اور ان کی بھی. ہم تو یہ دیکھیں کہ وہ بھی جاؤ نے گھر دے بھی گھر جاؤ, ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ تو باہر ہیں, آپ تک بھی باتیں پہنچتی ہوں گی, ہم تک بھی پہنچتی ہیں کہ یہ جو انکمپیٹنٹ کرپٹ نیپوٹزم سے بھری ہوئی پارٹیاں جو ہیں ان کی گنتی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا, اور آپ کو پتا ہے نقوی صاحب بڑے اہم وزیر ہیں اس حکومت کے. مطلب آپ نے یہ کبھی دیکھا ہے کہ وہ وزیر ان کی حالت میں ان کی نا ان کی بے بسی کے اوپر میں وہ ہو رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ وزیر اعظم کی کیبنٹ کے 3 وزیر ہیں جنہوں نے لاپا کے وزیر اعظم کی ہاتھیں پڑھا چھڑی. علیم خان نے کیا کہا وزیر اعظم کو, وہ مصطفیٰ کمال کیا کہہ رہے, نقوی صاحب نے کیا کہا ہے جی. اس کے باوجود وہ تینوں ابھی تک کیبنٹ کے ممبر ہے, کیبنٹ میں موجود ہے, اور اس وزیر اعظم کی بے بسی دیکھیں کہ یہ اس جوگے بھی نہیں ہے کہ ان کو کیبنٹ میں سے نکال سکیں, ان کو کوئی شو کاز دے سکے, ان کو بلا سکے. نہیں, وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کے نقوی صاحب بھی ان سے طاقتور ہیں, اس طرح تو ان کو پارلیمان سے چلے جانا چاہیے. وہ تو تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. بس تسلیم کرنے سے دیکھیں نا, بے شرمی تسلیم کرنے سے وہ شرم میں تبدیل تو نہیں نا, یا کمزوری اگر سیاسی پارٹیاں تبدیل کر لیں تو اس سے وہ دلیر تو نہیں ہو جاتے نا, وہ تو پھر فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور یہ دنیا کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کر رہا ہے. آپ نے بلاول کی بات کی تھی, میں آپ کو بلاول کی بات کا جواب دیتا چلوں. ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, ہاتھ بڑھانے کا بھی بات. یاد رکھیے گا جس وقت 9 مئی کے بعد ناحق کیسوں میں ہماری عورتیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے لاہور کی جیلوں میں, حوالات میں, تھانوں میں بند تھے, یہی بلاول بھٹو زرداری تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں, وہاں لاہور جا کے تقریریں کرتے رہے کہ یہ دہشت گرد ہے, ان کو سزائیں ہونی چاہیے, پش کرتے رہے کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہ جو عورتیں اندر ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے, ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے. یہ مرد اندر ہے, یہ لڑکے ہیں, جو اس میں ہے ان کو سزا دیں, باقی میرے ساتھ ہاتھ ملا لیں. ہم بھول گئے ہیں کہ جو سٹولن مینڈیٹ کے اوپر جو اسپیشل سیٹیں جو تھیں وہ کس کا حق تھا, اور کس طریقے سے ان سب چور چکاروں نے وہ آپس میں بانٹ لی. آج یہ لوگوں کو جمہوریت کی بات بتاتے ہیں. جب 18 سیٹوں سے حکومت بن جاتی ہے فارم 47 پہ, آج ان کو پسو پڑ رہے ہیں, آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے جب یہی فارم 47 45 کا ڈرامہ آپس میں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. ان کا انجام دنیا دیکھ رہی ہے. ہم تو علم حق بلند کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور دنیا کو یقین تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی بے بسی دنیا دیکھ رہی ہے, ان کا یہی انجام ہونا تھا. یہ جس طریقے سے اس ملک کو چلا رہے تھے, obviously دے حقیقی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھے, نالائق, نکمے, کوئی رشتہ دار, کوئی رشتہ دار, کمپٹنس کوئی نہیں ہے, ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اور مطلب یہ ان کی ایک کیجول ایٹیٹیوڈ بن گیا. سو آپ کو اب شیخ صاحب, لیکن آپ کو پھر لگ کیا رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاں پر نقوی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ اب کولیپس ہو چکا ہے, کچھ تبدیلیاں اب متوقع ہیں کہ آنے والے مہینوں میں؟ کیونکہ ایک انحصار جو ہے وہ آپ کی جماعت پر تھا کہ آپ لوگ شاید اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور آپ لوگ شاید کچھ تبدیلی لے کر آ سکیں گے, لیکن اپوزیشن سے تو اب لوگوں کو توقع بھی نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, جو کلیپس کی آپ نے بات کی ہے, عمران خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. آپ ہماری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, میرے پارٹی کے مختلف لوگوں کی باتیں دیکھ لیں. پچھلے 2-3 سالوں میں ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ یہ کلیپس کی طرف جا رہا ہے, یہ کلیپس ہو چکا ہے. اب نقوی صاحب کے بیان میں وہ کنفیشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان سے پوچھنا یہ پڑتا ہے کہ بھائی جان یہ کلیپس ہو گیا ہے, یہ کس کی وجہ سے کلیپس ہوا ہے, یہ کیوں کلیپس ہوا ہے, کلیپس کرنے والے کون ہیں, اور اگر یہ کلیپس ہو رہا تھا تو میرے عزیز آپ اس کلیپسنگ سسٹم کا حصہ ابھی تک بنے رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے تو سیدھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ یو ڈونٹ نیڈ, لائک آپ کو جینیس تو نہیں چاہیے آپ کی بات میں سے نکالنے کے لیے. تو ان کو لانے والے کون ہیں, ان کو بٹھانے والے کون ہیں؟ آپ اگر سمجھتے ہیں تو پھر آپ کھل کے کہیں, اور اگر اس صورت میں یہ جاتے ہیں تو جائے, ہمیں ان سے کوئی ہمدردی شبدردی نہیں ہے. یہ کوئی ہمیں یہ نہ بتایا کہ فلانی قوتیں آپ ادھر اکٹھے ہو جاؤ ادھر اکٹھے, جس نے تو کھلے پیر لگ جانا
اس نے تسی کہو جی ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں، اور نہیں ہم تمہارا ہاتھ لیتے بھائی، تم ہاتھ آگے کرتے ہو. جس وقت تم ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اس کے اوپر بے شرمی سے ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے اپنی فتح کے، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ جمہوری قوتیں کیا ہوتی ہیں اور ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے؟ آج اس لیے اپنے نال ڈرامہ ہوا ہے، ایک دوسرے نال کھلے پڑن لگے نے، آج تمہیں یاد آ گیا ہاتھ بڑھاتے ہیں. کوئی ہاتھ وات کسی کو وہ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں یہ ترلوں کے بھی بڑے ماہر ہیں، یہ پیر پڑ جاتی ہوتی ہیں دونوں پارٹیاں، یہ گرجتے ہیں برستے ہیں بعد ٹی وی اس کے اوپر بیٹھ کے جلسوں کے اندر ٹی ویوں کے اندر ادھر پیری پے ہوندے نے، ہن بھی پیری پے نے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم نے تو پرفارم ٹھیک کیا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہے جی ہم نے پرفارم ٹھیک کیا ہے، اور نون لیگ والے جان دیو اسی تو ٹھیک ہے، سانو تو رہن دیو، اسی تہاڈے تابعدار ہاں. اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. ہمارے لیے صرف ایک اپرچونٹی، الیکشن دوبارہ ہو، فیئر اینڈ فری ہو، کوئی اس کے اندر وہ نہ ہو، عمران خان صاحب ناک اندر ہیں وہ باہر آئیں، اور اس کے بعد دودھ اور دودھ کا پانی میں لیکن رائٹ بٹ شیخ صاحب آپ نے جہاں پہ کہا کہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے میں آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، لوگ تو یہ خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو آپ پھر کوئی ایسا اعلان نہ کر دیں کہ پھر یہ 2 جماعتیں جو ہے اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں جی یہ جماعتیں ہمارے خلاف تو ہمیشہ اکٹھی نہیں ہیں، اگر یہ اکٹھی دوبارہ ہو جانی ہیں تو پھر ساڑھے پیو تک ہی جانا ہے، کر لیں جو کرنا ہے. پہلے ہمارا مقابلہ، ہم ان کا مقابلہ اکٹھا ہی کر رہے ہیں نا. ہمارے ساتھ سندھ میں کون سی نرمی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لاہور میں کون سی نرمی ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کون سی نرمی ہو رہی ہے، جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں ہمارے ساتھ سختی ہو. ہمیں ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی ایک اکٹھے بھی ہو جانا تو 20 بار اکٹھے ہو جانا. جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے گا 2 سیٹاں بھی انہوں نہیں ملن گیا، انہوں کی حالت ہونی چاہیے. سو اس لیے ہمیں ان کی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. باقی کیا اعلان ہوگا وہ سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے انچارج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کوئی مطلب سیمی فائنل ہے کہ وہ لائے عمل دیں گے، جو لائے عمل دیں گے سب کے سامنے ہوگا. میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کیونکہ آپ دینا چاہتے ہیں لائے عمل. لیکن سو یعنی کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے اب جو کرنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کرنا ہے، لائے عمل کا ہی 5 تاریخ کو اب اعلان کیا جائے گا. 5 تاریخ کو تو جہاں پر آپ کے لیڈر کی 3 سال کی جیل کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے. سر اس کے اوپر تو پورا کوئی ایکشن، ایک فل آن ایکشن جو ہے وہ دکھنا چاہیے تھا کہ پوری قوت کا مظاہرہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن اب یہ سوال سن لیجئے شیخ صاحب کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا جو ہے وہ نہ ہونے کا ذمہ دار وہ پھر آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 3 سال میں یہ شدت پکڑیں گے. اب یہ مزید سوالات آپ لوگوں کے لیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ذمہ دار ہے، آپ لوگ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ یہ نہیں پاسبل بنا سکی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے یا معاملات تھے وہ طے نہیں پانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنے ورکر یا قیادت کو تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، اس لیے کہ جو حالات تھے ان حالات میں جس طریقے سے وہ لوگ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی ہے، جس طریقے سے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. میرا ورکر جس عذاب میں سے گزرا ہے، جیلیں، پرچے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت کسی کے اوپر الزام لگانے کا ٹائم ہے. حالات بہت خراب تھے، عدالتوں میں جو ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وکالت نامے تک سائن کرنے نہیں دیے جاتے. بڑے سے بڑا وکیل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہماری پارٹی کے اندر ہے، مگر آگے سے اگر جج وکالت نامہ ہی نہ سائن کروا سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ بڑے سے بڑا وکیل کیا کرے گا. مگر پھر بھی کیا کوئی چھوڑ کے چلا گیا؟ کیا کسی نے استقامت جو ہے وہ ختم کر دی؟ کیا کو اپنا حوصلہ کسی نے ہار دیا؟ سب لگے رہے ہیں، جدوجہد میں رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق رہے ہیں. اور اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی بجائے اپنی اپنی کیپیسٹی، کسی کی کیپیسٹی زیادہ ہے، کسی کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، وہ اس چیز کو اس میں متحد ہو جائے. آپ نے کہا کہ کیا بات چیت نہیں ہو سکی، بات چیت بھی کئی دفعہ ہوئی، مٹیریلائز نہیں ہو سکی. وہ آپ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کمرے میں آ کے پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے جن مسکروں کو جو ہے وہ آپ لے کے آئے، ہمارے سے مینڈیٹ چھین کے اب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ان کے وہ اچیو نہیں ہو سک رہا، تو اب جناب تحریک انصاف بیچ میں کمرے میں آگے بیٹھ جائے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی پاکستانی عوام کے سامنے گندے ہو جائیں. ایسے ویسے نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. آپ عمران خان صاحب کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا ہے، آپ عمران خان صاحب تک ایکسس جو ان کا حق ہے وہ دیں. عمران خان صاحب ہمیشہ ملک کے لیے بات کرتے ہیں. 26ویں کے بعد مذاکراتی کمیٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ عمران خان صاحب نے فلوٹ کیا تھا، یہ کہتے ہوئے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ بے شک یہ دونوں مینڈیٹ چور ہیں،
اور ہم ان کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں بیٹھنا تھا، مگر نفرتیں اداروں میں اور عوام میں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ آپس میں بیٹھیں۔ خان صاحب نے کہا کہ آپس میں بیٹھیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو، تو جہاں ملک کی بات ہوتی ہے خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، مگر اب بیکاز یہ ناکام ہو گئے ہیں تو ہم ان کو کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بیل آؤٹ کریں، یہ ایسا نہیں ہونے لگا۔ اس میں عمران خان صاحب کی رائے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف یہ جو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے صوبوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اور محسن نقوی صاحب بھی اس کو ٹیبل کر رہے ہیں، اس کو بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہمارا موقف عمران خان صاحب کا بڑا واضح اور کلیئر ہے اس حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب ہم نے نہیں، عمران خان صاحب نے اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ہمیشہ انکریج کیا ہے اور بالکل سپورٹ کیا ہے، بلکہ یہ 2022 میں انہوں نے جلسے میں کہا کھڑے ہو کے کہ ہر ڈویژن کو جو ہے وہ صوبہ بنا دیا جانا چاہیے۔ ساتھ میں ایک اور بات بھی تھی، مگر کیونکہ ہر صوبے میں یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کی ڈیولیوشن سے اور کہیں اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے اس مکس اینڈ میچ کے ساتھ ہر صوبے کے اندر وہ چلانا آسان ہے۔ دیکھیں نا، ساؤتھ پنجاب کے ساتھ تو ہمارا دستور تھا اس میں، اور عمران خان صاحب کی اس وقت دستور والی تقریر کے 11ویں پوائنٹ کے اوپر باقاعدہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا ذکر ہے خان صاحب نے، اور ہماری طرف سے ریزولوشن بھی ہے۔ ادھر ہزارے کی اسمبلی میں، ادھر کے پی کی اسمبلی میں ابھی سہیل افریدی صاحب کے وقت میں یا شاید پہلے یا شاید ان کے وقت میں ریزولوشن انونیمس پاس ہو گئی ہے، بٹ یہی چیز جب آپ کراچی میں لے جاتے ہیں یا کسی اور میں لے جاتے ہیں تو وہاں یہ ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو مگر پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس ملک کو ہونے چاہیے، اور شیخ صاحب اگر یہ 28ویں ترمیم کے اس پیکج کا حصہ ہوں گے تو پھر پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی، کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی اس کے باوجود عمران خان سے ایکسس لے کے عمران خان سے اس کے اوپر فیصلہ لیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، پارٹی کا وہی موقف ہے۔ پارٹی میں عمران خان سے بڑا ویژن کسی آدمی کا نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا ویژن دے دے صوبوں کے اوپر اس وقت بیٹھ کے۔ رائٹ شیخ صاحب، اب وقت کی کمی اور جاتے جاتے سے مجھے آپ سے آپ کا رد عمل چاہیے۔ جو برطانوی جریدے دی آبزرور میں جو خبر گزشتہ روز سامنے آئی ہے جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی ریلیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا گیا ان کی فیملی کو کوٹ کرتے ہوئے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تیسرے فریق کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی چاہے گی کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ پہلی بات یہ عمران خان صاحب خود واضح کر چکے ہیں جب ایکسس لوگوں کی اور میڈیا کی تھی جیل میں کہ وہ کسی ڈیل کو قبول نہ کریں گے، نہ ڈیل کے تھرو آئیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے علم کے مطابق، اور یہ میں آپ کو آفیشلی اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، I've spoken to راجہ صاحب، I've spoken to بیرسٹر گوہر صاحب، جو متعلقہ لوگ جن کا ایکسس اندر رہتا ہے، علیمہ بچ سے کسی بات ہوئی تو کوئی نیگوشیشن بیک ڈور جو ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی موبلائزیشن آتی ہے، تو چاہے لوکل جریدے ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں، ان میں اس قسم کی خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ آ جاتی ہیں۔ سو بالکل ہم اس کو رد کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رائٹ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔